ہماری مسجدیں لڑائی جھگڑوں کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں، ناراضگیوں کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں۔ یعنی جو دو بندے آپس میں ناراض ہیں نا، وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں بولتے، سلام نہیں لیتے، اکٹھے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے تکبیر پڑھتے ہیں، اکٹھے سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں کلام نہیں کرتے۔ جبکہ جو بندگی ہے وہ تو عاجزی سکھاتی ہے، مسکینی سکھاتی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ انسان اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دل سے مانگے۔ لیکن آپ نے مسجدوں میں اکثر نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ نمازی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ ایک دوسرے سے سلام لینا تک پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی ان کی تکرار ہوتی ہے یا جرا ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے تو وہ اتنے بلند آواز میں مسجد میں بولتے ہیں کہ گویا وہ مسجد نہیں ہے، وہ کوئی اکھاڑا ہے یا وہ کوئی لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے یا ہاتھا پائی کی جگہ ہے۔ مسجد خدائے ارحم الراحمین کا دربار ہے جس میں اس کے بندے معافی کے لیے آتے ہیں، بخشش کے لیے آتے ہیں، توبہ کے لیے آتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پہ، ایک دوسرے پہ ظاہری طور پہ ان کا معاملہ جتنا خوبصورت ہوگا نا، اتنا لوگوں کا ذوق شوق مسجد کی طرف بڑھے گا۔ یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی تو نمازی رہے نا، عموماً ایسا ہے کہ جس امام صاحب کے پیچھے، مولانا صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اکثر لوگ تو اس سے ہی ناراض ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس سے ہی ناراض ہوتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز بھی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر یقین باندھ رہے ہیں کہ یہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، باوضو بھی ہے، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ہیں۔ یعنی سارا یقین کر کے اس کے پیچھے ہم تکبیر پڑھ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں کھوٹ بھی ہے اس کے بارے میں، ناراضگی بھی ہے اس کے بارے میں۔ اور کچھ تو ایسے بھی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد ہی اپنے امام کی، جس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں، تہمتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو ایک بات بڑی سادہ سی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یا تو اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جس کے اوپر آپ کا ایمان مطمئن نہیں ہے، آپ اس کے اخلاق سے، ایمان سے، اس کے کام سے، اس کے کردار سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اگر اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی ہے نا، اور اس کو امام تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے آپ نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، تو پھر یہ خباثتیں بھی ذہن سے نکال دیں کہ اس کے اوپر الزام لگائیں، اس کی غیبت کریں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو گھٹیا سمجھیں، یا مطلب پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کریں، پھر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں۔